السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں حاضر ہوں آج آپ کے ساتھ آپ کی پسندیدہ ناول کی قسط نمبر 26 لے کر۔ چلیں پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ وہ تیز تیز مضبوط قدم اٹھاتا اپنے آفس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ پورے کوریڈور میں اس کے بھاری قدموں کی چاپ سنی جا سکتی تھی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی کے ساتھ ساتھ متفکری بھی پھیلی ہوئی تھی۔ اپنے آفس میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر سامنے چیئر پر بیٹھی لڑکی کی پشت پر پڑی تھی۔ اس کی کشادہ پیشانی پر شکنوں کا جال سا بنا تھا۔ اپنے سر سے کیپ اتار کر اس نے ٹیبل کے قریب جاتے ہوئے وہاں رکھی تھی اور چیئر گھسیٹ کر اس لڑکی کے قریب رکھتے ہوئے بیٹھا تھا۔ زمل نے اسے اپنے سامنے آ کر بیٹھنے پر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ سحر کی آنکھوں میں خفگی واضح تھی جبکہ زمل کی آنکھیں سرخ تھی۔ اس کی آنکھوں کے پھپٹے سوجے ہوئے تھے۔ سحر اس کی آنکھوں کا برا حال دیکھ کر بری طرح مضطرب ہوا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو زمل؟ اسے خاموشی سے خود کو تختہ پا کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سنجیدگی سے بولا تھا، جبکہ اسے زمل کا یہاں آنا بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ ایک بہت اہم میٹنگ میں مصروف تھا جب انسپکٹر فائق نے اجلت میں اندر داخل ہوتے ہوئے اسے زمل کی یہاں آمد کی خبر دی تھی، جسے دیکھتے ہی وہ پہچان چکا تھا اور اسے زمل کو سحر کے آفس میں ہی بٹھایا تھا۔ سحر نے اس کی بات پر ایک پل کے لیے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ زمل یہاں کیسے آ سکتی تھی؟ اسے یقین نہ آیا۔ وہ اجرت میں میٹنگ وائنڈ اپ کرتا ہوا اپنے آفس کی جانب بڑھا تھا۔ اس کا آج کا دن بہت مصروف تھا۔ تبھی اس نے حاشر سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ آؤٹ آف سٹی ہے، جبکہ وہ یہیں لاہور میں ہی تھا۔ اپنے شوہر کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانے آئی ہوں۔ وہ پچھلے 1 مہینے سے غائب ہیں۔ زمل نے اپنی سرخ آنکھیں اٹھا کر اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کھوئے کھوئے سے لہجے میں کہا۔ اسے دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے کوئی اپنے حالاتوں سے مکمل ہار چکا ہو۔ اس کے لہجے میں چھپی تکلیف کو محسوس کرتے سحر کی ساری خفگی لمحوں میں غائب ہوئی تھی۔ زمل کی ذرا سی تکلیف اسے اپنے دل پر محسوس ہوتی تھی۔ وہ اپنی بہن کو یوں ٹوٹتے بکھرتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ بات تو مجھے گھر بلا کر بھی کر سکتی تھی زمل۔ سحر نے ٹیشو باکس سے 3-4 ٹیشو کٹھے نکالتے ہوئے اس کا چہرہ اور آنکھیں صاف کی تھی۔ اس کے گال رونے کی وجہ سے آنسوؤں سے تر تھے۔ نہیں، جو لوگ گم ہو جاتے ہیں ان کی رپورٹ درج کروائی جاتی ہے اور میں اپنے شوہر کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانے آئی ہوں۔ زمل نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اذیت سے کہا۔ اس کا دل درد سے بلبلا رہا تھا۔ سحر نے اس کے اپنا ہاتھ تھامنے پر ایک خاموش نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ وہ بہت جلد لوٹ آئے گا زمل، ڈونٹ وری۔ تم تو بہت بہادر ہو، تم اس طرح رو کر کمزور نہیں پڑ سکتی۔ سحر نے اس کے شانوں پر ڈھلکی شال کو درست کرتے ہوئے حوصلہ بڑھانے والے انداز میں کہا۔ نہیں سحر، میں بہادر نہیں ہوں۔ میں حنان کو مزید تنہا نہیں سنبھال سکتی۔ وہ مجھ سے اٹھتے بیٹھتے اپنے باپ کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ میں اس معصوم کو کیا جواب دوں اور کتنے بہانے بناؤں؟ ہم نہیں رہ سکتے عاطف کے بغیر۔ وہ ہمیں اپنی عادت ڈال کر یوں نہیں جا سکتے۔ زمل نے تڑپ کر بے قرار سے لہجے میں اپنی کیفیت کو لفظوں کا نام دینا چاہا تھا، جبکہ بار بار بہتے آنکھوں سے آنسوؤں نے اس کو بولنا محال کر دیا تھا۔ اس کی آواز رندی ہوئی تھی۔ I promise، میں تمہاری خوشیوں کو بکھرنے نہیں دوں گا۔ I will search him۔ تم حنان کو لے کر ہمارے پاس آ جاؤ۔ ہم اس کا اور تمہارا خیال زیادہ اچھے سے رکھ سکتے ہیں۔ سحر نے اس کے پھر سے رونے پر اس کے دونوں سرد ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے محبت سے کہا۔ تم سچ کہہ رہے ہو ساحر؟ عاطف واپس آ جائیں گے نا؟ زمل نے بچوں کے سے انداز میں یقین دہانی کراتے ہوئے پوچھا، جس پر سحر نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے ٹیبل پر پڑے پانی کے گلاس کو اس کی جانب بڑھایا تھا اور اسے پینے کا اشارہ کیا۔ زمل نے بمشکل 2 گھونٹ بھرے تھے اور اپنے آنسو صاف کیے۔ خبردار، اب اگر تمہیں ایک دفعہ اور مزید روئی، ابھی تمہارا بھائی زندہ ہے۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں رونے کی ضرورت نہیں، میں سب ٹھیک کر دوں گا، ٹرسٹ می۔ اسے سوں سوں کرتے دیکھ سحر سنجیدگی سے بولا تھا، جس پر زمل نے تشکر بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اسے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا تھا جس نے اسے باپ جیسی شفقت اور بے لوث محبت کرنے والا بھائی دیا تھا، جس کی موجودگی ہی کافی ہوتی تھی۔ اس کی باتوں سے زمل کو آس کی ایک ڈور سی مل گئی تھی۔ وہ کچھ مطمئن ہو گئی تھی۔ آؤ تمہیں گھر چھوڑاؤں۔ اس کے دائیں شانے پر ہاتھ پھیلاتے ہوئے اسے کرسی سے اٹھاتا وہ گاڑی کی چابی دراز سے نکال کر اس کے ساتھ ہی باہر کی جانب بڑھا تھا۔ زمل اسے کہہ نہ سکی کہ وہ ڈرائیور کے ساتھ آئی ہے۔ شاید وہ مزید کچھ وقت اپنے بھائی کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی، تبھی خاموشی سے اس کی ہمراہی میں چلتی باہر تک آئی تھی اور اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ باہر موجود زمل کے ڈرائیور کو سحر نے گھر جانے کا بول دیا تھا۔ اس کا ارادہ حنان کو زمل کے گھر سے لے کر اسے اپنے گھر ساتھ لے جانے کا تھا۔ وہ زمل کو مزید کسی بھی ذہنی اذیت میں نہیں رہنے دینے والا تھا، اسی لیے وہ خود اپنے کام کو ایک طرف کرتا اسے خود ڈراپ کرنے جا رہا تھا، کیونکہ زمل کو وہ کبھی اگنور کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اس وقت ڈرائنگ روم میں سبھی موجود تھے۔ ہر کسی کے چہرے پر ایک اطمینان بھری مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ رمیسہ بیگم کو حاشر کی پسند کی گئی لڑکی خود بھی بہت پسند آئی تھی۔
سرمئی رنگ کے اسٹائلش سے لباس میں ملبوس ہیزل رنگ آنکھوں والی نایاب رمیسا بیگم کو اپنی سادگی سے متاثر کر گئی تھی۔ رمیسا بیگم نے اسے اپنے پاس اپنے پہلو میں بٹھایا ہوا تھا اور اس سے چھوٹے موٹے سوال کرتی اسے مزید جاننے کی کوشش میں تھی، جبکہ حاشر کی پرشوق نگاہیں تو نیاب پر ٹکی ہوئی تھی، جس سے وہ بری طرح کنفیوز ہو رہی تھی۔ نیاب کے والدین بھی حاشر اور اس کی فیملی سے مل کر بہت خوش ہوئے تھے۔ ان سب میں وہ ایک طرف ساکت سی بیٹھی اپنی بدلی ہوئی دنیا کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس وقت اپنی بیسٹ فرینڈ نیاب فریاد کے گھر میں بیٹھی تھی، وہ دوست جس کے ساتھ وہ اس گھر میں بارہا آ چکی تھی، جس کے بے تحاشا اصرار کرنے پر وہ یہاں رات بھی رک چکی تھی۔ مگر ان سب کو خود کو عام سی نظروں سے دیکھ کر اسرا کو لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی دنیا رک سی گئی ہے۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی، اس گھر کو دیکھ کر، نیاب اور اس کی فیملی کو دیکھ کر اسے اس خوبصورت حقیقت پر یقین نہ آیا۔ نیاب کو اتنے مہینوں بعد اپنے سامنے دیکھ کر اس کا دل کیا وہ جھٹ سے اس کے گلے لگ جائے اور خوب روئے۔ وہ اس کی اپنی تھی، مگر نیاب کا لیا دیا سا اور نارمل انداز اسرا کو وہی روک گیا تھا۔ وہ اور اس کے والدین اسے دیکھ کر ذرا بھی نہ چونکے تھے اور نہ ہی کوئی تاثر دیا تھا۔ تو کیا وہ اس کو اتنی جلدی بھول گئے تھے، یا اس پر لگا بدنامی کا دھبا ایک قاتلہ کی ٹیگ کی وجہ سے وہ اس سے کسی قسم کے تعلقات نہیں رکھنا چاہتے تھے؟ ان سب کا رویہ دیکھ کر اسرا کا دل کیا کہ وہ کہیں بھاگ جائے۔ وہ سب لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، جبکہ وہ ایک جانب حاشر کے پاس ذرا سا فاصلے پر بیٹھی بے یقینی سے ان سب کے چہروں کو تک رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں تھاما کولڈ ڈرنک کا گلاس ہنوز بھرا ہوا تھا۔ اسرا کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے اس کا کچھ کھو گیا ہو، جیسے وہ بار بار آس بھری بادامی آنکھیں اٹھا کر ان کے چہروں کی جانب دیکھتی ڈھونڈ رہی تھی۔ اسی بے دھیانی میں اس کے ہاتھ میں تھاما کولڈ ڈرنک کا گلاس چھلکا تھا اور اس کے کپڑے خراب کر گیا تھا، جس پر اسرا سمیت سبھی اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ اسرا نے اپنی شرٹ کا دامن دیکھا تھا جس پر کولڈ ڈرنک گر گئی تھی۔ اسے کوفت ہوئی۔ ارے بیٹا، اسے فوراً واش کر لیں، آپ کا ڈریس خراب ہو جائے گا۔ نیاب جاؤ، اسرا بیٹا کو واش روم لے جاؤ اور ان کی ہیلپ کرو۔ مسز فریاد نے اپنے مخصوص نرم لہجے میں اسرا کو کہتے ہوئے نیاب کو مخاطب کیا، جس پر وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ اس سب کی لا تعلقی پر اسرا کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی تھی۔ وہ بمشکل اپنے آنسو ضبط کرتی اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور اپنے سے 2 قدم آگے چلتی نیاب کی میت میں اس کے کمرے تک آئی تھی۔ اسرا کو اس گھر کا چپا چپا یاد تھا۔ اس کے اس گھر میں بہت سی یادیں جمع تھیں۔ یہ سامنے واش روم ہے مسز طاہر اسرار، اگر آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے تو مجھے بتا دیجیے گا۔ نیاب نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے واش روم کا بتاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ اسرا کا ضبط بس اتنا ہی تھا۔ اس کے کب سے روکے ہوئے آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر تیزی سے اس کے گالوں پر بہہ گئے تھے۔ وہ نیاب کی آواز تک سننے کو ترس گئی تھی۔ مجھے میری جھلی بیسٹ فرینڈ واپس چاہیے، اسرا نے مترنم سی آواز میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر نیاب پلٹی تھی اور آنکھوں میں ویرانی بھرے اسے دیکھا۔ نیاب اس کی بات سے اس کی جانب پلٹی تھی اور کچھ ساتھ ضبط سے اسے دیکھا۔ کون سی بیسٹ فرینڈ جسے تم نے مڑ کر دیکھنا گوارا نہ کیا؟ تم تو میری کبھی بیسٹ فرینڈ تھی ہی نہیں اسرا۔ اگر ہوتی تو اپنی تکلیف میں اپنی پریشانی مجھ سے شیئر کرتی، مگر نہیں، تم تو مجھے ہمیشہ جھلی نان سیریس ہی سمجھتی رہی، اس لیے تو تم نے ایک دفعہ بھی مجھے پکارنے کی کوشش نہیں کی۔ اکیلے ہی خار بھرے راستوں پر چلتے اپنے پیروں کو زخمی کرتی رہی، دن رات اذیت جھیلتی رہی۔ تم ایسی کیوں ہو اسرا عالم؟ تمہیں ایک دفعہ بھی میرا خیال نہیں آیا؟ میں روز تمہیں یاد کر کے پاگلوں کی طرح تمہارے لیے روتی رہی، تمہیں کہاں نہیں تلاشا میں نے۔ میرا دل اندر ہی اندر تڑپتا تھا یہ سوچ کر کہ اگر تم مجھے کبھی نہ ملی تو میں کیا کروں گی۔ مجھے لگا یہ ظالم دنیا میری اسرا کو نگل گئی اور میں اس کے لیے کچھ نہ کر سکی۔ نیاب نے آنکھوں سے بری طرح بہتے ہوئے آنسوؤں کو ہاتھ کی پوچھ سے رگڑا تھا۔ اس کی آواز رندھی ہوئی تھی۔ اپنی بات کہتے کہتے اس کی ہچکی سی بند گئی تھی۔ اسرا ہنوز لب بھنجے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو کہ بہت بدل گئی تھی۔ اس کی جھلی دوست اب سیانی لگتی تھی۔ وہ اپنی بے قراری بیان کر رہی تھی، اس سے شکوہ شکایت کر رہی تھی کہ اسرا کی عادت نہ تھی اپنی تکلیفیں کسی سے بانٹنے کی۔ آئی ایم سوری نیاب، اسرا نے اس کی شکوے شکایتوں پر دھیرے سے دونوں کان پکڑتے ہوئے منانے والے انداز میں اسے دیکھ کر کہا، اور یہی نیاب کی بس ہوئی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب نیاب خود کو روک نہیں پائی تھی اور کب سے اڑا سنجیدگی اور مصنوعی ناراضگی کا کھول اتار کر پھینکتی وہ جھٹ سے اسرا کی جانب بڑھتی اس کے گلے لگ گئی تھی۔ یہ لڑکی تو اس کی زندگی میں وہ قیمتی انسان تھی جس سے اس کا روح کا رشتہ تھا۔ وہ اسرا کے بے قصور ہو کر بھی یوں منانے پر شرمندہ ہی تو ہوئی تھی۔ اس کے حالات جاننے کے بعد کہاں اس سے کوئی شکایت باقی رہی تھی، جبکہ اسے اپنے سامنے دیکھ کر وہ خود کو اسے شکوہ کرنے پر روک نہیں پائی تھی۔ آئی مس یو اسرا، میں نے تمہیں ان گزرے مہینوں کے ہر ایک دن میں، ہر ایک پل میں یاد کیا۔ تم ہمیشہ میرے خیالوں میں میرے ساتھ تھی۔ مجھے تمہارے بغیر کچھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا۔
اس کے گلے لگی وہ بری طرح روتے ہوئے اپنی گزشتہ کیفیت بیان کر رہی تھی، جسے سنتی اسرا نے جیسے اپنے دل میں سکون اترتا محسوس کیا۔ اس کی کوئی بہن نہیں تھی اور نیاب کو تو وہ ہمیشہ بہنوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتی تھی۔ اس کے حال دل پر اسرا کے چہرے پر ایک اطمینان بھری بھولی بسری سی مسکراہٹ آ ٹھہری تھی۔ بھلا اس دنیا میں سچی دوستی سے بھی کوئی قیمتی تعلق تھا؟ جھوٹی، اگر تمہیں میرے علاوہ کوئی اچھا نہیں لگتا تو یہ ہاشر بھائی کے ساتھ معاملہ یہاں تک کیسے پہنچا؟ اسرا نے اس سے علیحدہ ہوتے ہوئے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے سنجیدگی بھری نظروں سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ نیاب اس کے براہ راست سوال کرنے پر ایک پل کو گڑبڑائی۔ میں تو بس اللہ سے تم سے ملنے کی دعائیں مانگتی تھی، اور دیکھو اللہ نے انہیں وسیلہ بنا کر بھیج دیا، تبھی تو آج ہم دونوں ملی ہیں۔ نیاب نے بہت سمجھداری سے اسرا کی خوشمگی نظروں کا مقابلہ کرتے ہوئے بات بنا کر کہا، جبکہ اس کے گال خود بخود سرخ ہوئے تھے، جو کہ اسرا کو مسکرانے پر مجبور کر گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ اسرا مزید کچھ کہتی، جب مسز فریاد اچانک اندر داخل ہوئی تھی اور اپنے پیچھے دروازہ بند کیا، اسرا نے چونک کر ان کی احتیاط دیکھی تھی۔ کیسی ہو میری جان؟ تمہیں دیکھنے کے لیے میری آنکھیں ترس گئی تھی۔ مسز فریاد نے اسرا کے قریب آ کر اسے محبت سے گلے لگاتے ہوئے ممتا بھرے لہجے میں کہا۔ اسرا نے کچھ حیرانی سے انہیں دیکھا تھا کہ باہر تو وہ اس سے عام سا رویہ رکھے ہوئے تھی۔ میں ٹھیک ہوں آنٹی، تو فائنلی آپ لوگوں نے مجھے پہچان ہی لیا، ورنہ میں سمجھی تھی کہ اب میں آپ لوگوں کو یاد ہی نہیں ہوں۔ اسرا نے اپنے چہرے پر آئے بال کان کے پیچھے رستے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی کچھ دیر پہلے کی کیفیت کو لفظوں کا نام دے ہی دیا تھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو بیٹا، تم میری دوسری بیٹی ہو اور مجھے نیاب کی طرح ہی عزیز ہو۔ باہر تمہارے سسرال والے آئے ہوں گے، ان کے سامنے تو ہمیں پریٹینڈ کرنا ہی تھا۔ تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے اپنے شوہر کا، جو آج صبح ہم سے مل کر ہمیں تمہارے بارے میں سب کچھ بتا چکا تھا، ورنہ تو ہم لوگ تمہیں اب یوں ہاشر کی فیملی کے ساتھ دیکھ کر فطری طور پر حیران و پریشان ہوتے اور تمہارا پردہ بھی نہ رہتا۔ مسز فریاد نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا، جس پر اسرا کے لب حیرت سے نیم واہ ہوئے تھے۔ کیا مطلب، صبح سحر یہاں آئے تھے؟ اسرا نے حیرانی سے پوچھا، جس پر انہوں نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ہاں، سچ پوچھو تو تم پر گزری مصیبتوں کے پہاڑ سننے کے بعد دل بہت بری طرح دکھا تھا، مگر سحر اور تمہاری شادی کا سن کر جیسے روح میں تازگی سی بھر گئی ہو۔ تم سحر اسرار جیسا بہادر لائف پارٹنر ہی ڈیزرو کرتی تھی بیٹا۔ اس کے لہجے، اس کی باتوں سے تمہارے لیے بڑی محبت جھلکتی ہے۔ اللہ تمہاری پریشانیاں آسان کرے اور تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اسے صبح کی بابت مختصر سا بتاتی ہوئی وہ اسے ڈھیر ساری دعائیں دے کر ان دونوں کو جلدی باہر آنے کا کہہ کر اجرت میں باہر نکل گئیں، کیونکہ مسٹر فریاد نے باہر سے آواز دی تھی، جبکہ اسرا تو اس شخص کا خود پر ایک اور احسان پا کر خود کو بوجھ تلے دبتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ ویسے اسرا، صحیح چھپی رستم تو تم نکلی، ساری زندگی پولیس والوں سے نفرت ہے کا ڈنڈورا پیٹتی رہی اور آخر پر سب سے ہینڈسم پولیس والے سے شادی کر لی۔ تمہاری نفرت کے تو کیا ہی کہنے۔ نیاب نے اسے کہیں کھوئے ہوئے محسوس کرتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے اس کا دھیان اپنی جانب کرواتے ہوئے شرارت سے کہا، کچھ چیزیں ویسی نہیں ہوتی نیاب جیسی ہمیں نظر آتی ہیں۔ اسرا سنجیدگی سے اس کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر پھیکا سا مسکرا کر کہتی واش روم کی جانب بڑھ گئی، اپنی شرٹ سے اسکالرنگ کے نشان کو صاف کرنے، جبکہ نیاب نے حیرت سے پلٹ کر اس کے سنجیدگی بھرے روپ کو دیکھا تھا۔ وہ تو سحر اور اسرا کو ایک ساتھ سوچ کر صبح سے خوشی سے دوہری ہوئی جا رہی تھی۔ اسے اتنی خوشی ہو رہی تھی ان دونوں کی شادی کا سن کر کہ اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے، اور دوسرا سونے پر سہاگا کہ اس کی شادی بھی اسی گھر میں ہو رہی تھی جہاں وہ دونوں بیسٹ فرینڈز ہمیشہ ساتھ رہتی۔ اسرا جیسے ہی اپنی شرٹ کا دامن واش کر کے باہر آئی، نیاب اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس بیڈ پر بٹھا چکی تھی اور تقریباً 10 منٹ تک تو بغیر سانس لیے اس سے سحر کی تعریفیں کرتی رہی کہ وہ کیسے ان کے گھر آیا، اس نے کیسے انہیں اس کے بارے میں بتایا، پھر اپنی شادی کے بارے میں بتایا، اور پھر ان سے اسرا کو اس کی فیملی کے ساتھ دیکھنے کے بعد خود کو کمپوز کرنے کی التجا کی، جس پر اسرا تو اس سے 2 نمبر انسان کی کارکردگی پر اسے 100 میں سے 100 نمبر دے چکی تھی۔ اسرا کو خود سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑی تھی، نیاب نے اسے ایک ایک بات خود ہی بتا دی تھی، اور اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی ان دونوں کو یہاں سے جانا پڑا تھا، کیونکہ ملازمہ انہیں بلانے آئی تھی۔ باہر سب ان کے منتظر تھے۔ پہلے کی نسبت اب ان دونوں کے چہروں پر ایک اطمینان بھری مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی اور ان کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے، جس کا کریڈٹ یقیناً سحر اسرار کو جاتا تھا۔ وہ ایسا ہی تو تھا، بغیر کہے اسرا کی خوشیوں کا سما پیدا کرنے والا، اس کا خیال رکھنے والا۔ وہ ہاشر کو نیاب کے ذکر کرنے پر اسے ڈیٹیلز لے چکا تھا، اور آج ان کی یہاں آمد سے پہلے ہی وہ خود نیاب کی فیملی سے ملا تھا اور اسرا کے بارے میں بتایا، جس پر وہ سب بے حد حیران ہوئے تھے۔ اس نے انہیں حسب ضرورت اسرا کے حالات سے آگاہ کرتے ہوئے آخر پر ان لوگوں سے اس کا پردہ رکھنے کی ریکویسٹ کی تھی، جس پر مسٹر فریاد اور مسز فریاد نے اس کی بات کو سمجھتے ہوئے فوراً حامی بھر لی تھی، اور بس اس طرح وہ اپنے ارادوں میں کامیاب رہا تھا۔ تمہیں بات سمجھ میں نہیں آتی مینیجر؟ صاف صاف بتا دو وہ کہاں چھپا بیٹھا ہے، ورنہ اس کے ساتھ ساتھ تم بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔
اس کے گریبان کو اپنی مضبوط گرفت میں پکڑتا اسے دھمکاتا ہوا بولا تھا۔ منیب صاحب نے بغیر ڈرے اس کی نگاہوں میں دیکھا تھا۔ پیچھے کھڑے دو دیو کامت گارڈز نے اس پورے آفس کی حالت خراب کر دی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتا کہ سر کہاں ہے، آخر تم لوگ جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہماری؟ منیب صاحب نے اپنا گریبان اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کرتے ہوئے ڈر انداز میں کہا۔ یہ اسد اور اس کے آدمیوں کا اس کے آفس میں تیسرا چکر تھا کہ وہ عاطف کی تلاش میں یہاں پہلے 2 دفعہ بھی آ چکے تھے اور اس کے مینیجر کو مار پیٹ کر اپنی بھڑاس نکال کر چلے جاتے تھے کیونکہ اور کوئی سراغ ان کے ہاتھ لگ نہیں رہا تھا۔ تیری موت اب کنفرم ہے، مگر جب تک ہمیں اپنا شکار نہیں مل جاتا ہم تجھے سانس بھی نہیں لینے دیں گے۔ اس کا گریبان ایک جھٹکے سے چھوڑتا اسے پیچھے کو گراتا اسد دھاڑا تھا اور ایک زوردار لات اس کی کمر میں رسید کرتا اسے گالیاں بکتا ہوا ہر طرف اپنی دہشت بکھیرتا وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ باہر نکل گیا، جس کے بعد منیب صاحب مشکل فرض سے اٹھے تھے۔ ان کی پیشانی سے خون نکل رہا تھا، ان کی پیشانی ٹیبل سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ وہ اپنی جیب سے رومال نکال کر پیشانی پر رکھتے ہوئے کراہ کر فرش سے اٹھے تھے اور اپنی جیب سے موبائل نکال کر دوسری جانب موجود شخص کو اس کی آمد کے بارے میں بتانے لگے۔ کال پر کچھ دیر بات کرنے کے بعد انہوں نے فون بند کر دیا۔ اپنی پیشانی سے بہتے خون کو صاف کرتے ہوئے ایک جانب پڑے صوفے پر تھکے ہارے سے انداز میں بیٹھے تھے، جانے یہ سارا تماشا اور کب تک چلنا تھا اور اس کا اختتام کیا ہونا تھا۔ آج سنڈے کا دن تھا۔ رافع کافی دنوں بعد آج صبح سے یہاں موجود تھا۔ وجہ حاشر کا پکا ہوا رشتہ تھا جس پر وہ اس چھپے رستم پر خاصا حیران ہوا تھا، جبکہ اسے خوشی بھی ہوئی تھی۔ رمیسہ بیگم کو نایاب بہت پسند آئی تھی۔ وہ زمل اور سحر کو ایک دفعہ ساتھ لے جا کر اسے ملوانے کے بعد باقاعدہ منگنی کی ڈیٹ فکس کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھی۔ حاشر کے پاؤں تو خوشی سے زمین پر لگ ہی نہیں رہے تھے۔ سحر بھی لنچ کے وقت گھر آ گیا تھا اور آج بہت دنوں بعد ان سب نے اکٹھے ایک ساتھ لنچ کیا تھا۔ اسرا نے آج لنچ میں بریانی اور کباب بنائے تھے جو کہ قابل قبول بنے تھے۔ سحر کو کھانے میں رائس کچھ خاص پسند نہیں تھے، تو کیا آج اس نے غیر ارادی طور پر ہی اسرا کی بنائی ہوئی بریانی بڑی رغبت سے کھائی تھی، جسے اسرا نے بخوبی نوٹ کیا تھا کیونکہ بریانی میں نمک تھوڑا تیز تھا اور کباب کچھ زیادہ ہی فرائی ہو گئے تھے، جسے باقی سب نے بس چکھا تھا اور ملازمہ کی بنائی ہوئی باقی ڈشز سے بھرپور انصاف کیا، جبکہ سحر کسی سعادت مند اور فرمانبردار شوہر کی طرح اس کا بنایا ہوا کھانا خاموشی سے کھاتا رہا۔ اسرا نے سب سے نظریں بچا کر اسے دیکھا تھا، جانے کیوں اس کا انداز اسے بھایا تھا۔ بلو جینز پر ڈارک گرے رنگ کا ہوڈی پہنے، سنہری بالوں کو لاپرواہی سے پیشانی پر بکھیرے وہ تازہ دم سا نکھرا خاصا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ہوڈی کے بازو ذرا سا اوپر ہونے کی وجہ سے اس کی بازو پر بندی سیاہ برانڈڈ واچ اس کے مضبوط ہاتھ پر بڑی جچ رہی تھی۔ اسرا اسے کھانے میں مگن دیکھ کر اپنی پلیٹ پر سر جھکا گئی۔ ان دونوں میں بات چیت اسی دن سے بند تھی۔ سحر اس کے سونے پر گھر لوٹتا تھا اور اٹھنے سے پہلے ہی چلے جاتا تھا۔ کبھی وہ شام میں صرف 1 آدھے گھنٹے کے لیے گھر آتا تھا اور پھر نکل جاتا، اس لیے ان کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ کھانے کے بعد سب لاؤنج میں بیٹھے کافی پی رہے تھے اور ساتھ ساتھ رافع حاشر کی پھرتیوں پر اسے کوستے ہوئے تنگ کر رہا تھا، جس سے لاؤنج کا ماحول خوب پر رونق سا ہو گیا تھا۔ اسرا خاموشی سے اپنا مگ تھامے 2 سیٹر صوفے پر بیٹھی رافع کی باتوں کو انجوائے کر رہی تھی، جب سحر اچانک ہی اس کے ساتھ آ کر بیٹھا تھا، جس پر ایک پل کے لیے وہ چونکی تھی۔ ان دونوں میں بس 2 انچ کا ہی فاصلہ تھا۔ اسرا صوفے کے کونے میں سمٹ سی گئی تھی۔ سحر اس سے بات کرنا چاہتا تھا مگر مصروفیت اتنی تھی کہ اسے کوئی موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ آج بھی وہ قسمت سے ہی کچھ گھڑیاں فری تھا تو گھر پر نظر آ رہا تھا۔ نیوی بلو کلر کے گرم سوٹ میں ملبوس اسرا دوپٹہ سر پر اچھے سے اوڑے اپنی سادگی سے بار بار اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ سحر نے اس کی احتیاط پر مسکراہٹ اپنے لبوں میں دبائی تھی۔ رافع بیٹا، اب تم بھی گھوڑی چڑھنے کی تیاری پکڑ لو۔ حاشر کی منگنی کے بعد میں تمہاری بھی بات پکی کرنے والی ہوں۔ 1-2 اچھی لڑکیاں ہیں میری نظر میں، نیکسٹ منتھ جمال بھائی کے آتے ہی سب فائنل ہوگا، جس کے بعد تم دونوں کی شادی اکٹھے کریں گے انشاءاللہ۔ رمیسہ بیگم نے شوق بھرے جملے بولتے حاشر کو تنگ کرتے رافع کے سر پر گویا بم پھوڑا تھا۔ وہ چونک کر ان کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ اس کی وجہ سے میری شادی کیوں ڈیلے کرنا چاہتی ہیں ماں صاحب؟ اس شکل کے لیے تو رشتہ ڈھونڈنے کے لیے آپ کو صدیاں لگ جائیں گی، پلیز مجھ پر رحم کریں۔ حاشر نے مصنوعی ناگواری سے رافع کو تنگ کرتے ہوئے کہا، جس پر رافع نے خوشمگی نظروں سے اسے گھورا تھا۔ او ہیلو، زیادہ اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو نایاب کی آنکھیں اور دماغ دونوں ہی خراب ہیں جس نے تم سے شادی پر حامی بھر لی، ورنہ تم جیسے کارٹون کو کوئی پیاری لڑکی ملنا انتہائی مشکل تھا۔ رافع نے سینٹر ٹیبل پر پڑی ٹرے سے فروٹ کیک اٹھا کر کھاتے ہوئے مزے سے اسے جلایا۔ ماں صاحب، یہ لنگور آپ کی ہونے والی بہو کو اندھی کہہ رہا ہے۔ حاشر نے اس کی بات پہ احتجاجاً رمیسہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کڑ کر کہا۔ رافع نے شکایت کرنے پر شانے چکائے تھے۔ رمیسہ بیگم نے تعصب سے ان دونوں کو دیکھا کہ ان کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اسرا اپنے پہلو سے گمگیر آواز میں اس کی پکار سنتی اسرا کا دل بے ساختہ ہی دھڑکا تھا، جبکہ رمیسہ بیگم، حاشر اور رافع بھی اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے
اور سرسری سے نگاہ ان دونوں پر ڈالی تھی۔ اسرا نے سب کی نظریں اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے چہرہ موڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا اور اپنی چمکتی ہوئی با اثر سنہری آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسرا کے دھڑکنوں کی رفتار بڑھی۔ مجھے گرم کافی ملے گی؟ یہ ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ چہرے پر سنجیدگی کے ساتھ معصومیت طاری کرتا اسے دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ اس کے انداز میں نرمی کا عنصر بڑا واضح تھا۔ جی، اسرا نے ہولے سے کہا اور اس کے قریب سے اٹھتی اپنے کافی کا مگ ٹیبل پر رکھتی وہ کچن کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی ناراضگی اپنی جگہ، مگر وہ رمیسا بیگم اور اس کے سب کے سامنے اسے جواب نہیں دے سکتی تھی۔ اسے کافی تو پینے دیتے ساحر، اور تم اپنی کافی جنت بھی سے بنوا لیتے، وہ بھی فری ہو کر بیٹھی تھی ہمارے ساتھ۔ رمیسا بیگم نے بہو کی کافی چھوڑ کر جانے پر ساحر کو ٹوکتے ہوئے کہا، جس پر ساحر نے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ انہیں آج کل اپنی بہو کا کچھ زیادہ ہی خیال رہتا تھا۔ جنت بھی کہاں آپ کی بہو جیسی اچھی کافی بناتی ہے، اس لیے آپ کی بہو کو کہا۔ ساحر نے سنجیدگی سے انہیں دیکھ کر صفائی دیتے ہوئے کہا، جس پر اس کے بہانے پر سر جھٹک کر ان دونوں کے جانے میں توجہ ہوئی، جو کہ چھوٹے بچوں کی طرح آپس میں کسی بات پر بحث کرتے ایک دوسرے کو چڑھانے میں مصروف تھے۔ رافع نے اس کا دھیان دوسری طرف دے کر جلدی سے موقع کا فائدہ اٹھا کر کسی فنی فلٹر میں حاشر کی تصویر بنا لی تھی، جس پر وہ ابو سے چڑھا رہا تھا، اور حاشر تو اس کی اس حرکت پر آگ بگولا ہوا اسے ڈیلیٹ کرنے کو کہہ رہا تھا۔ ساحر نے ان دونوں کی اس بچگانہ حرکت پر ایک اچٹتی سی نگاہ ان پر ڈالی تھی، جبکہ اس کا سارا دھیان تو کچن میں گئی اپنی بیوی کی طرف تھا۔ وہ رمیسا بیگم کو ان دونوں کی جانب متوجہ دے کر خاموشی سے وہاں سے اٹھا تھا اور کچن کی جانب بڑھ گیا، جہاں اس کی بیوی منہ پھیلائے کافی بنانے میں مصروف تھی۔ اس کا کچھ دیر پہلے سر پر لیا ہوا دوپٹہ شانے پر جھول رہا تھا، جس سے اس کی پشت پر اس کی چٹھیا میں مکید کرلی بال بڑے واضح نظر آتے خوبصورت لگ رہے تھے۔ اسے کچن کی دہلیز میں استادہ دیکھ اسرا کے ماتھے پر بلم میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ وہ پلٹ کر کیبنٹ سے صاف مگ نکالنے لگی۔ اس کی ناراضگی پر ساحر کو ایک بار پھر اپنے گزشتہ رویے پر ندامت ہوئی۔ اس نے انجانے میں ہی اسرا کو ہرٹ کر دیا تھا، جبکہ وہ بے قصور تھی۔ اسرا کیبن بند کر کے پلٹی تو وہ اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ اسرا نے سپاٹ نگاہوں سے اسے دیکھا، اگنور کرتی آگے بڑھنے لگی، جب ساحر نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر گویا اسے روکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسرا نے کھا جانے والی نظروں سے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تھا، جبکہ اس کا نرم گرم لمس اپنے ہاتھ پر محسوس کرتی وہ ایک پل کو ساکت سی ہوئی تھی۔ ساحر نے اس کے ہاتھ پر نیلے پین سے کچھ لکھا تھا اور پھر بغیر اس کا ہاتھ چھوڑے اس کی ہتھیلی اس کے سامنے کی تھی۔ اسرا نے ایک خفگی بھری نگاہ اس پر ڈال کر اپنی ہتھیلی کی جانب دیکھا، جہاں لفظ لکھا سوری بڑا واضح تھا۔ اس نے اس کے ساتھ ہی ایک سیڈ سا ایموجی بھی بنایا تھا۔ اسرا نے اس کے اپنے ہاتھ پر لکھے سوری کو دیکھنے کے بعد تپش زدہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، جو ملتزی سی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کیا نہیں تھا، محبت، ندامت، التجا۔ بھلے سے اس کا انداز انوکھا اور دل موہ لینے والا تھا، مگر اس کے سامنے کوئی اور ہوتی تو شاید مان ہی جاتی، لیکن یہاں اسرا عالم تھی۔ اسرا نے اس پر سے نظریں ہٹا کر اس کے ہاتھ سے پین لیا تھا اور اس کا اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا ہاتھ ہی سیدھا کر کے اس کی چوڑی ہتھیلی پر اس کی بات کا جواب لکھتی وہ پلٹ کر تیار کی گئی کافی کو مگ میں انڈیلنے لگی۔ ساحر نے بے ساختہ اپنے ہاتھ پر لکھے اس کے جواب پر نظریں جمائی تھی، جہاں لکھا ناٹ ایکسپٹڈ پڑھ کر اسے مایوسی ہوئی تھی۔ اسرا کاؤنٹر سے کافی کا مگ اس کی جانب کھسکاتی اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی کچن سے باہر نکل گئی، جس پر ساحر لب بھونج کر رہ گیا۔ اسے لگا تھا اپنی بیسٹ فرینڈ سے ملنے کے بعد اسرا کا موڈ ٹھیک ہو جائے گا، مگر وہ تو اس کے معاملے میں سدا کی بے رحم تھی۔ وہ خود کو مزید کوشش کرنے کے لیے تیار کرتا اپنی کافی کا مگ اٹھا کر خود بھی کچن سے باہر نکل گیا۔ زمل کے سسرال میں فریحہ کی نند کی شادی تھی، جس کی وجہ سے اس کی ساس نے اسے ساحر کے ساتھ نہیں بھیجا تھا جب اسے لینے گیا، مگر شادی سے فری ہوتے ہی وہ یہاں آ گئی تھی۔ رمیسا بیگم اور ساحر کے ساتھ جا کر وہ نایاب سے مل آئی تھی، اور ان دونوں نے اپنی ماں کو منگنی کی ڈیٹ فکس کرنے کے لیے کہہ دیا تھا، کیونکہ انہیں حاشر کی پسند بہت پسند آئی تھی۔ رمیسا بیگم کے عاطف کے بارے میں پوچھنے پر ساحر نے انہیں کہہ دیا تھا کہ وہ ایک بزنس ٹرپ پر گیا ہوا ہے، اسے لوٹنے میں 2-3 مہینے لگ سکتے ہیں، جس پر رمیسا بیگم بمشکل ہی مطمئن ہوئی تھی۔ گھر میں زمل اور حنان کے آنے سے رونق سی ہو گئی تھی۔ زمل نے حاشر کے خوب کان کھینچے تھے کہ اس نے اسے نایاب کے بارے میں دیر سے بتایا تھا، جس پر وہ صدا کا ڈھیٹ ذرا شرمندہ نہیں ہوا تھا۔ حنان بھی گھر میں ہونے والے نئے فنکشن کے لیے بہت ایکسائٹڈ تھا۔ اگلے مہینے کی 15 تاریخ کو ان کی منگنی کی ڈیٹ فکس کر دی گئی تھی، جس پر سبھی بہت خوش تھے۔ اسرا بھی نیاب اور حاشر کے لیے دل سے خوش تھی۔ نیاب کے لیے حاشر سے بیسٹ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ رمیسا بیگم نے زمل کو منگنی کی تیاریوں میں خاصا بزی کر دیا تھا کہ وہ وقتی طور پر اپنا غم بھول گئی تھی۔ ان کے گھر میں مہمانوں کی خوب آمدرفت سی رہنے لگی تھی، سب کی شاپنگ تو ہو رہی تھی، لیکن آج رمیسا بیگم نے خصوصی طور پر زمل کو اسرا کی شاپنگ کرنے کا کہا تھا، جس پر زمل نے اسرا کو ساتھ لے جانے کی شرط رکھی تھی۔ اسرا نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن رمیسا بیگم کی سنجیدگی سے کہنے پر وہ انہیں انکار نہیں کر پائی تھی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی شال کو اچھے سے سر پر اوڑھ کر وہ زمل کے ساتھ شاپنگ پر چلے گئی۔ اس وقت گھر پر کوئی بھی نہیں تھا۔
وہ دونوں ڈرائیور کے ساتھ شاپنگ کرنے جا رہی تھی، ان کے ساتھ حنان بھی تھا۔ اسرا کا دل جانے کیوں آج صبح سے گھبرا رہا تھا۔ وہ سحر کو بغیر بتائے نہیں جانا چاہتی تھی، مگر وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اسرا کا دل آج معمول سے زیادہ تیز رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ اسے اپنے اطراف ایک عجیب سی بے چینی کا حصار کھنچا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سحر کل صبح کا گھر سے گیا ہوا اب تک نہیں لوٹا تھا اور اس کا نمبر بھی مسلسل بزی جا رہا تھا۔ اسرا کو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے اصرار کرنے پر جانا پڑا تھا، جبکہ اس کا دل ہنوز مضطرب تھا۔ زمل کے ساتھ وہ شاپنگ پر تو آ گئی تھی، مگر اسے کچھ خاص پسند نہیں آ رہا تھا۔ زمل بیچاری ایک سے بڑھ کر ایک ڈریس اس کے لیے پسند کرتی، اس سے اس کی چوائس پوچھتی اور وہ بے دلی سے نگاہ ڈال کر رہ جاتی۔ اسے مسلسل اپنے اطراف پر کسی کی نگاہیں خود پر مرکوز محسوس ہو رہی تھی، یوں جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو، اسے فالو کر رہا ہو، مگر اس کے پلٹ کر دیکھنے پر ارد گرد کا منظر عام سا لگتا۔ اس نے بے دلی سے ہی زمل پر ترس کھاتے ہوئے منگنی کا ڈریس پسند کیا تھا اور زمل سے گھر جانے کی التجا کرنے لگی، کیونکہ اسے یہاں غیر محفوظ محسوس ہو رہا تھا۔ زمل اس کے ڈریس کے ساتھ جویلری اور جوتے لینے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر اسرا کی فک ہوتی رنگت کو دیکھتے اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ وہ دونوں گھر کے لیے نکلنے لگی جب حنان کو بھوک لگ گئی اور وہ فوڈ کورٹ جانے کی ضد کرنے لگا، جس پر اسرا نے اس کی ضد کو دیکھتے ہوئے زمل کو وہاں چلنے کا کہا۔ فوڈ کورٹ میں خاصا رش تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں ایک آدھا گھنٹہ وہاں لگ ہی گیا تھا۔ زمل اور حنان نے لنچ کیا تھا، جبکہ اسرا نے صرف فریش جوس ہی لیا تھا۔ بل پے کرنے کے بعد وہ تینوں لفٹ کے ذریعے گراؤنڈ فلور پر آئے تھے، جہاں ڈرائیور ان کا منتظر تھا۔ زمل نے لفٹ سے اترتے ہی اپنا کپ سے سائلنٹ پر لگایا ہوا موبائل آن کیا تو اسے سحر کی 20 مس کالز دیکھ کر حیرانی ہوئی۔ وہ یوں ہی چلتے ہوئے اسے کال بیک کرنے لگی۔ اسرا حنان کا ہاتھ تھامے اسے 4 قدم آگے چل رہی تھی، جبکہ زمل پیچھے تھی۔ سحر کال پک نہیں کر رہا تھا، جس پر زمل گھر جا کر اس سے بات کرنے کا سوچتی ان دونوں کی جانب بڑھی تھی، جو روڈ پر کھڑے ایک بیلون والے سے بیلون لے رہے تھے۔ حنان بیلونز کو دیکھ کر دیوانہ سا ہو گیا تھا اور اسرا اسے اس کی پسند کے بیلون دلوانے لگی۔ ایک طرف ڈرائیور گاڑی نکالے لڑ سا کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ زمل ان کے پاس آتے ہی حنان کو خفکی سے ٹوکنے لگی، جس پر اسرا اپنے لاڈلے کی فیور کرتی اسے زمل کی ڈانٹ سے بچا رہی تھی۔ زمل نے بیلون والے کو 5000 کا نوٹ دیا تھا، کیونکہ اس کے پاس چینج نہیں تھا، جس پر بیلون والا قریب ہی ایک شاپ سے چینج لینے چلا گیا۔ حنان اپنے ہاتھ میں ڈھیر سارے غبارے تھامے دیوانہ سے ان کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھا۔ اسرا اسے گاڑی میں بیٹھنے کو کہہ رہی تھی جب اسے خود پر کسی کی مسلسل جمی نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی۔ وہ اپنی چادر کے کونے سے اپنا چہرہ ڈھانپتی ان نگاہوں سے پریشان ہو کر متلاشی نگاہوں سے پیچھے کو پلٹی تھی اور اطراف میں دیکھنے لگی۔ جب اس کی نظریں ایک منظر پر ٹھہر سی گئی، اسرا کو اپنی روح فنا ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کی نگاہیں شاپنگ مال کے دوسرے فلور پر ایک طرف کو بنی کھڑکی میں کھڑے نقاب پوش پر ٹھہر سی گئی، جو کہ اس پر نشانہ باندھے ہوئے تھے۔ اس کی گن کا رخ عین اسرا پر تھا۔ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، جب اس نے اس کی گردن کا نشانہ لیتے ہوئے اپنی گن کا ٹریگر دبا دیا تھا اور اسرا اپنی جگہ پر منجمد سی ہو گئی۔ حنان کا پاؤں سلپ ہوا تھا، جس سے وہ لڑکھڑا کر اسرا کو تھام گیا اور اسرا بائیں جانب سے لگنے والے دھکے کی وجہ سے 2 قدم اپنی جگہ سے کھسکی تھی اور وہ گولی سیدھا آ کر اس کے کندھے میں پیوست ہوتی ہوئی اسے پورے قد سے زمین بوس کر گئی۔ اس دل سوز منظر کو دیکھتی زمل کے ہاتھ میں تھامے شاپنگ بیگ زمین بوس ہوئے تھے، اس کے لبوں سے بے ساختہ چیخ نکلی تھی۔ پاس کھڑا حنان پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اسرا کو دیکھتا اپنی جگہ تھم سا گیا۔ اسرا کی شرٹ تیزی سے کندھے سے نکلتے خون سے بھیگنے لگی تھی۔ اسے لگا کوئی آگ کا گولا اس کے جسم میں پیوست ہوتا ہوا اسے جھلسا گیا تھا۔ وہ درد کی شدت سے پورے قد سے زمین بوس ہوئی تھی۔ ارد گرد روڈ پر گزرتے لوگ اس جانب متوجہ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ زمل اس تک پہنچی جب دوسرا فائر ہوا میں ہوا تھا اور ایک اور گولی اسرا کے جسم میں پیوست ہوئی تھی، جس پر اسرا تکلیف کی شدت برداشت نہ کرتے ہوئے ہوش کو خود سے بیگانہ ہوتی اپنی آنسو بھری آنکھیں بند کر گئی۔ زمل دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی اور اسے تھاما جو کسی بے جان وجود کی طرح زمین پر پڑی تھی۔ اپنا نشانہ مس ہوتے دیکھ اس نقاب پوش نے ایک اور فائر کیا تھا، جو کہ سیدھا اس کی بازو میں آ کر پیوست ہوا تھا۔ وہ اپنا نشانہ پھر سے مس ہونے پر ایک تیسرا فائر بھی کر گزرتا، جب ایک کے بعد لگاتار 2 گولیاں اس کے پیٹ اور ٹانگ میں آ کر پیوست ہوئی تھی اور وہ اسی کھڑکی سے منہ کے بل نیچے پارکنگ میں گرا تھا۔ لوگوں نے آنکھوں میں حیرانی اور ستائش بیک وقت لیے یہ فلمی سا سین دیکھا تھا، جہاں وہ خوبرو نقوش والا نوجوان کسی ماہر شوٹر کی طرح اس آدمی کو لمحوں میں بلندی سے نیچے گراتا ڈھیر کر چکا تھا۔ کیچ ہم فاسٹ! اپنے پیچھے موجود باوردی سپاہیوں کو ہدایت دیتا ہوا وہ اسرا کی جانب بڑھا تھا، جس کے گرد لوگوں کا رش سا جمع ہو گیا تھا۔ غم و غصے کی شدت سے اس کی آواز میں قہر سا پیدا ہو گیا تھا، جو دلوں میں ڈر اور خوف پیدا کر رہا تھا۔ زمل روتے ہوئے اسرا کا چہرہ تپتپا رہی تھی۔ حنان بھی صورتحال سے گھبراتا اپنی اسرا کو یوں خون میں لت پت دیکھ کر بری طرح گھبرایا تھا۔ ڈرائیور اس صورتحال کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، اس لیے وہ ایک پل کو گھبرا گیا تھا۔ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتا وہ جلد میں گاڑی ان کے قریب لایا تھا تاکہ جلد از جلد اسرا کو ہاسپٹل لے جا سکے، مگر اس سے پہلے ہی وہ کسی طوفان کی طرح اس ہجوم کو چیرتا ہوا آیا تھا۔
زمل نے حیرانی سے وہاں سحر کو دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، جب وہ سختی سے لب بھونچے، اسے ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر اپنی مضبوط بازوؤں میں اٹھاتا اپنی گاڑی کی جانب بھاگا تھا اور اسے احتیاط سے پچھلی سیٹ پر لٹایا۔ زمل اور حنان بھی اس کے ساتھ ہی تیز سے گاڑی میں بیٹھے تھے۔ زمل کے تو باقاعدہ ہاتھ پاؤں کپکپا رہے تھے۔ وہ تو ایسا کچھ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسرا کی یہ حالت دیکھ کر وہ مسلسل اس کی زندگی کے لیے دعا گو تھی۔ اس کا دل مسلسل اس نازک لڑکی کے لیے دعا گو تھا جس کا تیزی سے بہتا خون گاڑی کی پچھلی سیٹ بھگو گیا تھا۔ 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ ایک جھٹکے سے گاڑی روکتا ہوا جلدی سے اسرا کو اٹھاتے ہوئے ہاسپٹل کے اندر داخل ہوا۔ ایک وارڈ بوائے نے سرے سے اسٹریچر آگے کیا تھا جس پر اسرا کو لٹاتے ہوئے جلد از جلد ڈاکٹر کو ٹریٹمنٹ شروع کرنے کا کہا۔ ایس پی ساحر اسرار کو کون نہیں جانتا تھا۔ اس کی باہوں میں کسی لڑکی کو دیکھ کر وہاں موجود سبھی متوجہ ہوئے تھے۔ اسے فوراً ایمرجنسی میں داخل کیا گیا تھا۔ ساحر کی سفید شرٹ ساری خون سے رنگی ہوئی تھی۔ اس کے اندر غصے سے اشتعال اٹھ رہے تھے۔ اس کی بیوی پر جان لیوا حملہ ہوا تھا۔ اسے جان سے مارنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے دشمنوں کے سر کچل دے، انہیں عبرت کا نشان بنا دے، مگر وہ خود کو بمشکل یہ قہر ڈھانے سے روکے ہوئے تھا۔ گو کہ جلد بازی اس کی فطرت میں شامل نہیں تھی۔ آج صبح سے اس کا دل بہت پریشان تھا۔ وہ ایک ریڈ میں مصروف تھا جس کی وجہ سے اس کے پاس ایک لمحے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ وہاں سے فری ہوتے ہی اس نے اپنی بے چینی کے پیش نظر کر کال کی تھی جس پر اسے رمیسا بیگم سے پتا چلا کہ زمل اسرا کو لے کر شاپنگ پر گئی ہے، اور یہی سحر کو اپنے بے چین ہونے کی وجہ سمجھ آئی۔ اس کا ذہن اسے مسلسل کچھ غلط ہونے کا رام دے رہا تھا۔ وہ رمیسا بیگم سے خفا ہوا تھا کہ انہیں اسرا کو اس کی غیر موجودگی میں نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ آج کل جس طرح وہ منظور شاہ کے پیچھے پڑا، اس کا ہر راستہ تنگ کر رہا تھا۔ ایسے میں اس کی جان کا سب سے بڑا دشمن بنا ہوا تھا، اور اگر انہیں اسرا کی ذرا سی بھی بھنک پڑ جاتی تو معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتا۔ اپنی اسی پریشانی کے پیش نظر اس نے زمل کو کافی کالز کی اور اسے پک نہ کرتے دیکھ اسے صحیح معنوں میں ان کی فکر ہوئی تھی۔ اس کی چھٹی حص اسے ریڈ الارم دے رہی تھی جس کے باعث وہ زمل کے نمبر سے اس کی لوکیشن ٹریس کرتا ہوا یہاں تک پہنچا تھا۔ یہاں پہنچ کر وہ اسے روڈ پر ہی اپنے سامنے مل گئے تھے۔ ان تینوں کو صحیح سلامت دیکھ کر سحر کو اپنی روح تک میں سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ان کی طرف قدم اٹھاتا، جب اس نے اسرا کو کسی جانب متوجہ ہوتے دیکھا، اس نے اسرا کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ الرٹ ہوتا اتنے میں فائر ہوا تھا اور اسرا زخمی ہو کر زمین بوس ہوئی تھی، جس پر وہ فوری الرٹ ہوتا اپنی گن نکال کر جبڑے بھونجتا ہوا اس جانب بڑھا تھا جہاں سے گولی چلی تھی۔ اس سے پہلے کہ سحر فائر کرتا، وہ آدمی دوسرا فائر بھی کر چکا تھا، جس کے بعد سحر نے بغیر رکے اس آدمی پر 2 فائر کرتے اسے نیچے گرا دیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے گارڈز بھی تھے جنہیں وہ اس آدمی کو فوری پکڑنے اور ہاسپٹل لے جانے کی ہدایت دیتا اسرا کی جانب بڑھا تھا، جسے خون میں لتپت دیکھ کر اسے اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسرا تو اب اس کے دل میں اس کی دھڑکنوں میں بسنے لگی تھی۔ تبھی تو اسے یوں بے حال دیکھ کر اس کا دل اپنی رفتار سست کر گیا تھا۔ سحر اسے کچھ نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اس پوری دنیا کو آگ لگا دیتا اگر اس کی بیوی کو کچھ ہوتا۔ وہ جو ایمرجنسی کے دروازے کو دیکھتے جانے کہاں گم ہو گیا تھا۔ حنان کے رونے کی آواز نے اسے اس کے خیالوں سے باہر نکالا تھا اور وہ چونک کر پلٹا تھا جہاں حنان بری طرح خوفزدہ رو رہا تھا۔ زمل بھی مسلسل زیر لب کوئی دعا پڑتی چہرے سے کافی ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ سحر کو جیسے اب ان کی موجودگی محسوس ہوئی تھی۔ اسرا کی حالت دیکھ کر اس کے حواس ہی سلب ہو گئے تھے کہ اسے ارد گرد کا کوئی ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ سحر، اسرا کو کچھ نہیں ہوگا نا؟ آئی ایم سوری کہ سب میری وجہ سے ہوا۔ زمل نے اسے اپنے قریب آتے دیکھ کر اسے گلے لگتے ہوئے روتے ہوئے کہا۔ سحر نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اپنے پاس کھڑے سہمے ہوئے حنان کو ذرا سا جھک کر اٹھایا تھا اور اس کی پیشانی چومی۔ وہ ٹھیک ہے، میرے ہوتے ہوئے اسے کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں، مضبوط پر یقین سے لہجے میں کہتا، جانے وہ زمل کو تسلی دے رہا تھا یا اپنے ڈوبتے دل کو باور کروا رہا تھا۔ حنان نے نم آنکھوں سے ہی اس کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے اس کی گردن میں منہ چھپایا تھا۔ اس کا چھوٹا سا دل یہ سب دیکھ کر بری طرح سہم گیا تھا۔ سحر نے ڈرائیور سے پانی منگوا کر ان دونوں کو پانی پلایا تھا اور ریلیکس لینے کا کہا تھا، جبکہ اس کا اپنا دل کسی انہونی کے احساس سے مسلسل دھڑک رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہاں رافع، ہاشر اور رمیسا بیگم آ گئی تھی جنہیں ڈرائیور نے کال کر کے سب کچھ بتا دیا تھا۔ زمل رمیسا بیگم کے گلے لگ کر بہت روئی تھی، جبکہ حنان کو ہاشر نے سنبھالا تھا۔ وہ سب اسرا کے لیے بے حد متفکر نظر آتے تھے۔ سر، اسرا ٹھیک تو ہے؟ رافع نے بے چینی سے اس کے قریب آتے ہوئے ایک نظر ایمرجنسی روم کے بند دروازے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سحر نے بس اس کی بات کے جواب میں اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اسرا کے ساتھ یہ سب کس نے کیا؟ کیا کسی کو اسرا کے بارے میں پتہ چل گیا تھا؟ رافع نے سحر کی جانب دیکھتے ہوئے متفکری سے اگلا سوال پوچھا۔ میں بھی، جس نے بھی یہ کیا ہے میں اسے قبر تک پہنچا کر دم لوں گا۔ تم اس آدمی کے پاس جاؤ اور اس کے ہوش میں آتے ہی مجھے اس کی زبان سے اس شخص کا نام چاہیے جس کے کہنے پر اس نے اسرا کو مارنے کی کوشش کی۔ سحر کا لہجہ ضبط کیا ہوا تھا، جبکہ اس کی سنہری آنکھوں میں غصے سے سرخیاں نمایاں تھی۔ اس کا خون مسلسل کھو رہا تھا۔ رافع نے بھی مٹھیاں بھونجتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا اور وہاں سے نکلتے چلے گیا۔
کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر نکلا تھا، جس پر ساحر اور حاشر تیز سے اس کی جانب بڑھے تھے اور اس سے اسرا کے بارے میں پوچھنے لگے۔ ہم نے پیشنٹ کی باڈی سے گولیاں تو نکال دی ہیں، مگر آپ کی وائف بہت کمزور ہے اور ان کا بہت خون بھی بہہ گیا ہے، اس لیے ہمیں بلڈ کی اشد ضرورت ہے تاکہ ہم ان کی زندگی بچا سکیں۔ ان کا بلڈ گروپ او نیگیٹو ہے، آپ لوگ جلد از جلد بلڈ ارینج کریں تاکہ ہم ان کی زندگی کو خطرے سے نکال سکیں۔ ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں ساحر کی جانب دیکھتے ہوئے بتایا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے دل کو سختی سے مٹھی میں بنچ کر چھوڑا ہو۔ اسرا کی نازک جان تکلیف میں تھی، خطرے میں تھی، اور وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکا تھا، جس پر اس کی آنکھوں میں جانے کہاں سے نمی سی جمع ہوئی تھی، جسے وہ سختی سے اپنے اندر ہی کہیں اتار گیا تھا۔ آپ میرا جتنا چاہیں بلڈ لے لیں ڈاکٹر، مگر میری بہن کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، میرا بلڈ گروپ بھی او نیگیٹو ہی ہے۔ حاشر نے زندگی میں پہلی بار ساحر کے چہرے پر اس قدر تکلیف کے تاثرات دیکھے تھے، وہ تکلیف جو بیان نہیں کی جا سکتی ہو۔ اسے جلدی سے ڈاکٹر کو اپنے خون کی پیشکش کرتے ہوئے، جس پر ڈاکٹر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسے ساتھ آنے کا کہا تھا۔ حاشر ڈاکٹر کے ساتھ چلے گیا تھا، جبکہ ساحر ہنوز ایمرجنسی کے بند دروازے کو خالی خالی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ مجھ سے ایک موقع مت چھیننا اسرا، جس میں میں تمہیں تکلیف پہنچانے والوں کو تمہاری نظروں کے سامنے ان کے انجام تک نہ پہنچا سکوں۔ وہ اپنی سرخ انگارہ ہوتی جلتی ہوئی آنکھوں کو بند کرتا جیسے اس کے عکس سے مخاطب تھا، اور میسا بیگم نے اپنے بیٹے کی پریشانی میں ڈوبے چہرے کو دیکھا تھا، اس کی خون سے رنگی شرٹ کو دیکھا تھا۔ وہ ایک دن میں 10 دفعہ کپڑے بدلنے والوں میں سے تھا، اسے اپنے کپڑوں پر ایک شکن تک برداشت نہیں تھی، اور اب وہ اتنے گھنٹوں سے خون آلود شرٹ میں ملبوس خود سے بے پرواہ بنا اس دروازے کے پاس اس کے لوٹنے کی آس لگائے کھڑا تھا۔ انہوں نے دل ہی دل میں اسرا کی زندگی کی ڈھیر ساری دعائیں مانگی تھی کہ اب تو ان کے بیٹے کی مسکراہٹ بھی اس لڑکی سے جڑی تھی۔ تم تو یوں گھر میں منہ چھپا کر بیٹھے ہو جیسے لاہور سے پٹ کر آئے ہو۔ اسے پھر سے بند کمرے میں دیکھ کر علیشا نے ایک اچٹتی سی نگاہ اس پر ڈال کر کمرے کی بند لائٹ کو آن کرتے ہوئے طنز کیا تھا۔ وہ جب سے یہاں آیا تھا یوں ہی سارا دن کمرے میں بند رہتا تھا۔ تائے جانے سے واپس سے دکان جوائن کرنے پر خوب اصرار کیا تھا، مگر اس کے کان میں جوں تک نہ رنگی تھی۔ وہ گھر سے باہر نکلتا ہی نہیں تھا، ہر وقت جانے کس بات کا سوگ مناتے ہوئے اپنے کمرے میں بند رہتا تھا۔ علیشا کو اس کے اس رویے پر بہت غصہ چڑھتا تھا، جسے وہ کافی دنوں سے ضبط کیے ہوئے تھی، جبکہ آج وہ باقاعدہ سے بات کرنے کا ارادہ کرتی اپنے کمرے میں آئی تھی۔ اپنی بکواس بند کرو، حازم نے اس کے تانا مارنے پر کاٹ کھاڑنے کو دوڑتے ہوئے چیخ کر کہا تھا۔ ٹھیک ہے، کر لیتی ہوں میں اپنی بکواس بند، لیکن تم بھی اپنا یہ ماتم جا کر کہیں اور مناؤ، میرے کمرے میں یہ نحوست بکھیرنے کی ضرورت نہیں۔ علیشا نے ناگواری سے کہا، یہ میرا کمرہ ہے، تم یہاں سے اپنی شکل گم کرو۔ حازم تو ہر لحاظ بھلائے سے جواب دیتے ہوئے اپنے اندر کی بڑاس اس پر نکال رہا تھا۔ اسے یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی کہ اسرا کی شادی ہو چکی ہے، جبکہ اس کے شوہر کی روب و دبدبے والی شخصیت کے سامنے وہ بے بس تھا۔ دوسرا اس شخص کے ہاتھ کا بھاری تھپڑ اچھے اچھوں کو اپنی ضد سے دستبردار کر دے۔ مرو تم یہاں، میں ہی پاگل تھی جو تمہاری یہ رونے والی شکل دیکھ کر پریشان ہوتی یہاں تم سے بات کرنے آ گئی، مگر نہیں، تم اکیلے ہی سڑنا ڈیزرو کرتے ہو۔ علیشا نے اس کے تلخ لہجے پر کڑتے ہوئے جتا کر کہا اور کمرے سے ہی باہر نکل گئی۔ حازم فرحان اس کی سمجھ سے باہر تھا، جبکہ اس کی باتوں پر حازم ایک پل کو چونکا تھا اور جلدی سے بستر سے اتر کر مرر کے سامنے گیا تھا۔ کیا اس نے رونے والی شکل بنا رکھی تھی؟ یہ اسے دیکھ کر یہ لگتا تھا کہ وہ کسی کا ماتم کر رہا ہے۔ حازم نے اچھے سے اپنے چہرے کا جائزہ لیا تھا، جہاں ایسی کوئی بات اسے ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملی تھی۔ جھوٹی کہیں کی۔ کمرے کے دروازے کی جانب خون خوار نظروں سے دیکھ کر کہتا وہ سر جھٹک کر اپنے کپڑے نکال کر فریش ہونے چلا گیا۔ اسے آگے بڑھنا چاہیے تھا۔ اسرا عالم ساحر اسرار جیسا شاندار مرد ہی ڈیزرو کرتی تھی، جو اس کے لیے کچھ بھی کرنے کی طاقت رکھتا ہو، نہ کہ اس جیسا کمزور مرد جو اپنے گھر والوں کی باتوں میں آ کر اسے لمحوں میں بدزن ہو جاتا ہو۔ وہ تلخی سے خود کو سمجھاتا جیسے اس حقیقت کو قبول کرنے کے در پر تھا۔ آسمان پر ہر سو سیاہی پھیلی ہوئی تھی، گہرے بادلوں میں چھپا چاند اپنی ذرا سی جھلک دکھلا کر پھر سے بادلوں میں گم ہو جاتا تھا۔ رات کے تیسرے پہر ہر سو سناٹا چھایا ہوا تھا، جس سے سارے عالم کے سونے کا گماں ہوتا تھا۔ ہاسپٹل کا کوریڈور بھی خاموش پڑا تھا، ہر طرف سناٹوں کا راز تھا۔ ایسے میں کوریڈور کے آخر پر بنے کمرے میں بھی گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس کمرے کے باہر 4 گارڈ چاقو چوبند سے کھڑے اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے۔ یہ ساحر کے ذاتی گارڈز تھے، جنہیں یہاں اسرا کی حفاظت کے لیے تعینات کیا گیا تھا۔ اس کمرے میں صرف نائٹ بلب کی روشنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ نیند میں شدید پیاس محسوس کرتے اس نے اپنی مندی مندی آنکھیں کھولی تھی۔ اس نے بمشکل اپنی بوجھل آنکھیں کھولی تو ایک نئے ماحول سے اس کے ذہن کو روشناس ہونے میں کچھ وقت لگا تھا۔ اسے اپنے دائیں بازو پر بوجھ سا محسوس ہوا، جس پر اس نے بمشکل گردن ذرا سی موڑ کر جانب دیکھا تھا، جب وہ اسے اپنے بازو پر سر رکھے بے ترتیب سا سویا ہوا نظر آیا۔ اسرا کا ذہن بیدار ہوتے ہوئے اسے آج دن میں ہوئے خود پر حملے کے مناظر یاد کروا گیا، جس پر اس نے چونک کر اپنے بائیں کندھے اور بازو کو پٹی میں جکڑا ہوا دیکھا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا یہ حصہ مفلوج ہو گیا ہو، کیونکہ وہ اپنا ہاتھ نہیں ہلا پا رہی تھی، جبکہ اس کے دوسرے ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی
اور بازو پر وہ اپنی پیشانی ٹکائے چہرے پر دنیا جہان کی تھکاوٹ لیے سویا ہوا تھا۔ اسرا اس کے نیم واضح چہرے کو دیکھتی ہوئی ہل بھی نہ سکی، یا شاید وہ اس کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ گولی لگنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی تھی، جس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں تھا کہ وہ یہاں کیسے آئی، اسے یہاں کون لے کر آیا۔ اسے اب ہوش آیا تھا جب وہ آنکھ کھلتے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے اس مہربان کو دیکھا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے جانے کتنا وقت گزر گیا تھا جب باہر ساتھی فجر کی بلند آواز میں سحر کسمسایا تھا اور اپنا چہرہ اٹھا کر بے ساختہ ہی اسرا کی جانب دیکھا تھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سحر کو یہ منظر خواب سا لگا، اسے لگا وہ نیند میں ہے۔ وہ بے یقینی سے یک تک بغیر پلک جھپکے بس اسے ہی دیکھے گیا۔ اس کے اپنے بازو سے سر اٹھاتے ہی اسرا کو اپنے بازو میں کیڑیاں سی چلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے بازو ایک ہی سمت میں مسلسل رہنے سے اکڑ گئی تھی۔ اسرا نے اپنا ہاتھ سیدھا کرنا چاہا جب شدید تکلیف محسوس کرتے اس کے لبوں سے سسکی سی نکلی تھی اور سحر کی نیند بھگ سے اڑی تھی۔ یہ خواب نہیں حقیقت تھی۔ اسرا کو ہوش آ گیا تھا۔ اسرا نے اس کے چہرے پر یکدم ہی ایک چمک ابھرتے دیکھی تھی۔ "آر یو اوکے؟" وہ اس کا وہی ہاتھ نرمی سے اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامتا ہوا گویا ہوا تھا۔ اسرا نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے ہولے سے اس بات میں سر ہلایا تھا، جبکہ اس شخص کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت اور دیوانگی دیکھتے ہوئے اسرا کی بائیں آنکھ سے خاموش آنسو بہہ کر اس کے کاندھے میں جذب ہو گیا تھا۔ "تم مجھے اکیلے چھوڑ کر جانا چاہتی تھی، مجھ سے اس طرح جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ تم کیوں نکلی گھر سے باہر جبکہ میں نے تمہیں اکیلے باہر جانے سے منع کیا تھا؟ مگر تم تو ہمیشہ میری ہر بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی ہو۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتا؟ تمہیں میری بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ محبت کرتا ہوں میں تم سے؟ میرے لیے ضروری ہو گئی ہو تم۔ آج اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاتا۔ وہ سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھتا، اپنے با اثر جادوئی لہجے میں بولتا اسرا کو ایک پل کے لیے ساکت کر گیا تھا۔ اس کے ہاتھ کی پشت اپنے دل کے مقام پر رکھے اس سے اطراف محبت کر رہا تھا، اس سے اس کی لاپرواہی کے شکوے کر رہا تھا۔ اسرا نے آج سے پہلے اس کے لہجے میں یہ بے قراری کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ سانس تک روکے اپنے ہاتھ کے نیچے دھڑکتے اس کے دل کی دھڑکنوں کو سنتی اس کی باتوں میں ہی کہیں ٹھہر سی گئی تھی۔ "میں نہیں جانا چاہتی تھی، وہ میں نے آپ کو فون کیا تھا مگر آپ نے مجھے اگنور کر دیا۔ اسرا نے ماحول میں چھائی فضول خیزی خاموشی سے گھبرا کر بات بدلنے کے لیے دھیرے سے کہا، جبکہ اسے اپنی دھڑکنیں اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ آئی ایم ایکسٹریملی سوری اسرا، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں تمہاری صحیح سے حفاظت نہیں کر سکا۔ ندامت زدہ سے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اس کے اپنے ہاتھ میں تھامے اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر اپنے ہونٹ رکھے تھے، جس پر اسرا کو تو جیسے ایک کرنٹ سا چھو کر گزرا ہو۔ اس نے سرس اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے کھینچا تھا، جبکہ ایسا کرنے سے اس کی ڈرپ لگے ہاتھ پر بہت تکلیف ہوئی تھی۔ وہ اپنی دھک دھک کرتے دل کی پیش نظر اپنا چہرہ دوسری جانب موڑ گئی۔ اسے سحر سے ایسے کسی بھی عمل کی امید نہیں تھی، اس نے آج تک کبھی اس پر اپنا حق نہیں جتایا تھا۔ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر اس کے سلگتے لمس سے اسرا کو اپنی پیشانی بھیگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ "میں نے آپ کو معاف کیا، ہمارے کانٹریکٹ کو ختم ہونے میں صرف 15 دن باقی ہیں، آپ کانٹریکٹ کی شرائط کو ذہن میں رکھتے ہوئے مجھ سے دور رہیں۔ اسرا نے اپنی بڑھتی ہوئی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے مشکل اپنے لہجے کو سپورٹ رکھتے جیسے اسے حدود یاد کروائی تھی کہ وہ تو اس کے اس لمس پر مرنے کو تھی، اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ اب تو یہ پاسبل نہیں۔ اس کی سرخ سفید رنگت کو پرشوق نظروں سے دیکھتا وہ ڈھٹائی سے شانے چکا کر کہتا، کمرے کی لائٹس آن کرتے ہوئے باہر ڈاکٹر کو بلانے کے لیے بڑھ گیا، جبکہ اس کے چہرے کی دلکش نقوش پر ایک اطمینان بھری محظوظ کن سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ کرپٹ آفیسر اس کی پشت کو دیکھتی وہ اپنی دھڑکنوں کے شور سے گھبراتی لب بھنج کر رہ گئی تھی۔ یہ احساس اس کے لیے نیا تھا، انوکھا تھا۔ کل شام کو ہی ڈاکٹر نے اس کے خطرے سے باہر ہونے کی اطلاع دیتے ہوئے اسے روم میں شفٹ کر دیا تھا، جس پر وہاں موجود سب کی جان میں جان آئی تھی۔ سحر نے رات کو زمن اور حنان اور رمیسہ بیگم کو حاشر کے ساتھ گھر بھیج دیا تھا کہ وہ یہاں اسرا کے لیے کافی ہے۔ اس آدمی کو بھی ہوش نہیں آیا تھا۔ رافع وہیں پر اس کے پاس تھا، اس پر کڑی نگاہ رکھی گئی تھی۔ اس شاپنگ مال کے سارے CCTV کیمراز چیک کیے گئے تھے تاکہ مزید معلومات مل سکے۔ وہ ساری رات اسرا کے سہانے بیٹھا رافع اپنی ٹیم سے کنیکٹڈ تھا اور اس کے ہوش میں آنے کا منتظر تھا، جب جانے رات کے کون سے پہر تھک کر اس نے اپنی پیشانی اسرا کے بازو پر ٹکائی تھی اور اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب نیند اس پر مہربان ہو گئی تھی۔ جاری ہے۔